یہ بال کا ذکر ہوا، یہ بال جو بت یا جو بھی یہ جو شیطان یا جن، اب یہ قرآن پاک کو ہم سب کو پڑھتے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن یہ اب جا کے پتہ چل رہا ہے ہماری قوم کو اور ہماری یہ ہماری امت کو کہ یار یہ قرآن پاک میں یہ بال کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، کب سے عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ اس چیز کی، ہم اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کس کو نہیں پتا تھا بال کا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ Probably this is one of the names which is the most famous of the names of Lucifer. جس نے بائبل پڑھی ہو، قرآن پاک کو کمپیریٹیو ریلیجن میں بھی گیا ہو، اس کو مطلب دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو دوبارہ وہی بات کروں گا، آپ ایک اسپتال جائیں اور ایک مریض دوسرے مریض کی تیمارداری کے بنے علاج کر رہا ہو، ڈاکٹر سارے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوں، تو کس کو کوسیں گے؟ جی کیس بھائی جی سوال کیا تھا؟ سوری بات کر انہوں نے کہا ایک مریض دوسرے مریض کو جو ہے نا وہ تیمارداری کی بجائے علاج کر رہا ہو تو کس کو کوسنا ہے؟ نہیں، یہ میرا سوال نہیں ہے، اللہ کا واسطہ ہے، میرا سوال کا مجھ سے ہی پوچھوا لیا کرے۔ اشمت صاحب خدا کا واسطہ ہے، تھوڑا رحم کریں میرے اوپر۔ جی آپ دوبارہ سے کہہ دیں، جی دوبارہ آپ اس کو 1% فرق نہیں ہے ایپسٹین آئیلینڈ میں اور پاکستان، 1% بھی فرق نہیں ہے، بس موقع نہیں مل رہا۔ جہاں جب موقع ملے ہم نے دیکھے ہیں، جاوید اقبال نے 100 بچے زنا کے بعد تیزاب میں جلائے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں جیفری ایپسٹین والا گناہ؟ وہ تیزاب میں جلے تو غائب ہو گئے، تو غائب ہو گئے، ان کے چولہے میں پکے ہوئے بھٹی میں پکے ہوئے بچے مل گئے تو یہ گنہگار ہو گئے۔ اور ہیومن ڈیزائن ایک ہی ہے، ایک ہی نفس ہے، ایک ہی کرتوت کرتا ہے، ہماری کو کیپیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ کیپیبلٹی والے اس سے بہت بڑے ظالم، اس سے بہت بڑے کیپیبل کمپیٹنٹ قسم کے گناہگار قرآن پاک میں ذکر ہے۔ آپ کو میں بتاؤں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں کہ لوگ کس کس لیول پہ پہنچ گئے ہوئے تھے۔ یہ تو ٹکے مار چھوٹے سے 2 نمبر زانی نکلے ہیں سارے، جو ایپسٹین میں بلینئرز اور ٹریلینئرز بیٹھے ہوئے، انکمپیٹنٹ بفونز۔ جی قرآن پاک نے وہ قوموں کا احاطہ کیا۔ مت کاٹے میری بات اس وقت، کیوں آپ کو جلدی ہے میری بات کاٹنے کی اس وقت؟ کیوں جی لگے ہوئے ہیں بیچ میں؟ جب کام کی بات کرنے لگتا ہوں آپ کاٹ دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں سر ہمیں تو آپ کی باتیں سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ سکھا رہا ہوں تو سیکھ لیں، انکمفرٹیبل ہو جائیں تھوڑی دیر۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جو قوموں کا احاطہ کھینچا ہے، پاکستانی مسلمان کو تو سمجھ بھی نہیں آئی کہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ ہو کیا رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام سے لڑائی کرنے کے لیے کون سی قوم آئی تھی؟ جالوت تھا کون؟ کام کس لیول کا کر گیا تھا وہ؟ کس لیول کا کرتوت کرتا تھا وہ؟ حضرت لوط کی قوم اصل میں کیا گناہ کر رہی تھی اور کیسے اکٹھی ہو گئی تھی؟ آپ کو جیفری ایپسٹین نظر آ رہا ہے اور آپ کے ہوش اڑ گئے۔ قرآن پاک بہت بڑے کینوس کے اوپر یہ سارے گناہ بتا چکا ہوا ہے، سب جیفری ایپسٹین کے دادے پردادے لگتے ہیں۔ میں میگنیٹیوڈ کی بات کروں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لوگوں نے انٹرسٹیلر سفر کر لیے ہوئے ہیں پرانی انبیاء کے دور کے اندر۔ ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پہ ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، ورفعنا مکانا علیا۔ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی اپنے گناہوں میں بھی اور اپنے ثوابوں میں بھی؟ کیسے قرآن تک پہنچی تھی؟ کون سے گناہ پکڑے تھے انہوں نے؟ 5 نام لکھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، وہ 5 ناموں کے مطلب بتا دیں وہ کون لوگ تھے قرآن میں لکھے ہوئے۔ کیسے انہوں نے پوری قوم کو بھڑکا دیا تھا اور کن کن کرتوتوں پہ لگا دیا تھا۔ آپ ہیومن ڈیزائن سمجھ نہیں رہے۔ اور تھوڑی سی میموری ذرا سی زیادہ رکھیں، بل گیٹس از ناٹ the center of the planet, nor is Elon Musk, nor is Donald Trump, nor is America۔ اتنا ایمنیزیا نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے ایمنیزیا توڑا تھا کہ اور ہر سائڈ پہ تیرے تو سینٹر آف دا پلانٹ نہ بنا کر بار بار پہ، سینٹر آف دا یونیورس بن جاتا ہے۔ جب انالیسس کرتا ہے اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے پوری یونیورس کا انالیسس کر دیتا ہے، پوری ٹائم لائن کا انالیسس کر دیتا ہے، اتنا تو ایروگینٹ ہے۔ قرآن پاک کا تو مقدمہ ہی ہے۔ کیوں آپ کو پچھلی قوموں کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ اپنی اوقات میں رہیں ہم، کہ تم نہ پہلے ہو نہ تم آخری ہو، بیچ میں آئے ہو پانی کے بلبلے، ابھی ختم ہو جاؤ گے تم، ہوا چلنی ہے ہلکی سی۔ اتنے تم لوگوں نے اپنے اوپر مورالٹی کے بھی لا بنانے شروع کر دیے، اتنے تم لوگوں نے ایبسولوٹ ٹروتھ کی ڈیفینیشن نکالنی ہے۔ تم ہو کون؟ تم سے بڑی بڑی قومیں آئی، قرآن کی آیتیں سناؤں آپ 6 مہینے نہ سوئیں کہ ایسی ایسی قوموں نے وہ کام اچیو کر لیے۔ قرآن کی آیتیں لٹرلی بتا رہی ہے، میرے کوئی ترجمے اور میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے وہ۔
مگر امریکہ سے جانے نہیں چھوٹ رہی ہے. انفیریٹی کمپلیکس ہے مسلمانوں کی. امریکہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا, بل گیٹس پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا, اور 2-2 روپے کے بونے وہی کرتوت کرتے ہیں جو بڑی بڑی قوموں کو چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے رہے. بڑی والی وہ والی قومیں نہیں جو اللہ کے برگزیدہ والی قومیں, اور بڑی بڑی گناہگار قوموں کے چھوٹے چھوٹے لوگ. فرعون کا تو گھر میں خاکروب بھی اس لیول کا گناہ نہ کرے جس لیول کے ایپسٹین میں گناہ لکھے ہیں. اس لیول کے ہمارے اوقاتیں اتنی چھوٹی ہو گئی, ہمیں ان کی چیزیں بڑی لگ رہی ہیں, ہکا بکا ہوئے ہیں. ادھر تو بچے چلائے جاتے تھے, ادھر تو زنا ہوتے تھے. 8-8 سال کی بچیوں کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے ہوتے تھے اور اپنے سیکشل پلیجر پورے کرتے ہوتے تھے. یہ ہمارے لیے کون سی نئی بات ہے؟ ہم تو قرآن کے فالوورز ہیں. ہم نے تو ہر گناہ کی تفصیل بایولوجی اور کیمسٹری کے اندر سے قرآن نے بتا دیا کہ تمہارا نفس کیسے ڈیزائن ہوا ہے, تمہیں کنٹرول کیسے کرنا ہے. If you are a Muslim and you're not a follower of the Quran, through at least one of the lenses of many, if more then better. آپ مسلمان نہیں ہیں پھر تو میرے خیال سے. بھئی آپ تو ایک پرابلم ہے. You're not the solution, you're not part of the solution, you're part of the problem. I'm not the only one who got it because people who wrote them already got it. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, کتابیں تو جنہوں نے لکھی ہیں ان کو پہلے پتہ چلا میرے سے. بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مسلمان نہیں تھے وہ. مسلمانوں کی کتابیں آ جائیں, آپ کے بیٹے کی کتاب, بیٹی کی کتاب آ جائے, میرے بیٹی کی کتابیں چھپنا شروع ہو جائیں, اس طرح کے ریسرچ پیپرز ہوں جو نیچرل سائنسز کے ہوں, سوشل سائنسز کے ہوں, تب آپ کو پتہ چلے گا ایپسٹین کہاں سے آتا ہے, خود ہی فٹ ہو جائے گا بیچ میں. میں تو حیران ہوں کہ ایپسٹین کی فائل ریلیز ہونے کو اتنا بڑا واقعہ کیوں بنایا جا رہا ہے. اس لیے مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑا واقعہ اصل میں کچھ اور ہے. اس کو چھپانے کے لیے ایپسٹین فائل ریلیز کرنی پڑی ہے ان کو. میڈیا کی بندوقیں ایک طرف مرکوز کر دو. That's what happens. لال مسجد ہو رہی تھی, ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے تھے آپ پاکستانی؟ جب لال مسجد میں بچے مارے جا رہے تھے ہمارے, ٹی وی پہ کیا لگا ہوتا ہے؟ نوٹس نہیں کیا؟ اس وقت جیفری ایپسٹین ٹی وی پہ دکھا رہے تھے. چیف جسٹس گجرانوالا پہنچ چکے ہیں لاہور سے, گجرانوالا کے بعد کاموکی پہنچ چکے ہیں, تو شیخو پورا پہنچ چکے ہیں, نواز شریف جوائن کرنے والے ہیں. 3800 بچہ مار دیا ہمارا, 3800 بچہ مار دیا ایک مسجد میں, اور ٹی وی پہ یہ دکھا رہے تھے. 700 سے زیادہ کالے C-130 پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے. ٹی وی پہ کیا لگا تھا اس وقت؟ سکندر نام کا بندہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, پتہ نہیں کون سی جگہ پہ, بندوق لے کے آ گیا تھا. کدھر آیا تھا مائن سکندر؟ کدھر آیا تھا؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں اپنی بیوی بچے کو لے کے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ ان لوگوں کا اتنی بڑی چالیں نظر آ رہی ہیں, تو اتنی چھوٹی چال کیوں نظر آ رہی؟ ایپسٹین کے اندر جو حرکتیں کرتے تھے وہ نظر آ گئے ہیں. یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ طریقے سے کھیلتے ہیں لوگ. میڈیا کو اس وقت کے لیے بزی کر دو تاکہ اسرائیل میں جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے کر لیں. UAE والا پاکستان ہو کے واپس بھی گیا, سب کچھ بیچ دیا پاکستان نے, ISF کا حصہ بن گئے ہم, اسرائیل کی فوج کا حصہ بن گئے ہم. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. دیسی لیبرلز گئے پہاڑ میں میری طرف سے. یار مذہبی لوگ کیوں نہیں باہر نکلے کہ بے شرمو بے غیرت ہو, تم نے اسرائیل کی فوج کا حصہ بنا دیا اپنے آپ کو. دیسی لبرلز کے لیے سر جیفری ایپسٹین کوئی گناہ نہیں ہے. مذہبی لوگوں کے لیے ISF میں جوائن کرنا گناہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اصلی بات کے اوپر تو بات کرتے نہیں سارے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی سر اگر آپ پیٹر ہوتے, جوائنسن ہوتے, سمینتھا ہوتے, جینیفر ہوتے, مجھے کیا ٹینشن تھی. آپ قادیانی ہوتے یا ایتھیسٹ ہوتے, I would have been like, آؤ یار آؤ جفی ڈالو, آؤ کھانا کھلاتے, جاؤ وہاں نکلو ادھر سے, بھاگ جاؤ, بس کام کر رہا ہوں, بزی ہوں. آپ لوگ مسلمانوں کے لبادے میں آتے ہیں میرے سامنے, قرآن کا نام لے رہے ہوتے ہیں, اور جب میں کہتا ہوں قرآن میں تو یہ لکھا ہے, آپ کہتے ہیں ہماری تعریف کیوں نہیں کی؟ بھائی میں نے تو تعریف نہیں کرنی, میرے تو قرآن میں ایک جگہ نے لکھا مسلمانوں کی تعریف کرو. مجھے ایک آیت دکھا دے مسلمانوں کی تعریف کرو, کدھر لکھا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ اگر ایمان والی بات کر دیتے ہو کہ میں ایمان لے آیا, چلو آؤ نا بیٹا, پھر کام پہ لگو. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو انکمفرٹیبل کرنا ضروری ہے. شاباش, یہ راتوں کو سونا بند کر دیں, پڑھائی شروع. دن کو سونا بند کر دیں, پڑھائی شروع. نیٹ فلکس بند, کتابیں اوپن, یوٹیوب بند, آرٹیکلز اوپن, قلم ہاتھ میں پکڑیں اور لکھنا شروع کریں. نوٹس لینا شروع کریں گے تو پھر
لوگ آپ کے نوٹس پڑھنا بھی شروع کریں گے. یہ ہے علاج. کون سی راکٹ سائنس؟ کتنے میں نے کہا کتنے کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے آپ سے؟ نہیں چاہیے. آپ کتابوں کے اندر گھس جائیں, دیکھیں کس طریقے سے ہیومن ڈیزائن بار بار اپنے آپ کو اظہار کرتا ہے, اپنا گروپ کا بھی انڈیویجول کا بھی. لوگوں کو اوپر دیکھنا ہے کہ نیچے دیکھنا ہے, یہ قرآن نے بتا دیا ہے. والتین والزیتون, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب ہم نے پکڑ کے سیدھا کیا ہے, تم کس اینگل پہ ٹیڑھے ہو کے نیچے زمین دوز ہوئے ہو. کیا کرتوت کیے تھے ان دونوں قوموں نے؟ والتین والزیتون نے کیا کیا تھا؟ ایگزیکٹ جیفری ایپسٹین والا معاملہ کیا تھا رومنز نے. لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ وہی والے گناہ لکھے ہوئے ہیں. اس وقت کے ایلیٹ سے, اس وقت کے یہ اشرافیہ تھے, رومنز تھے. پیگنز کو مسلمان کیا, پیگنز نے اپنی پیگن والی حرکتیں نہیں چھوڑی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زنا کرنا, پیڈوفیلیا اور ہومو کیا کہتے ہیں ان کو, ہومو سیکسولز. کس طریقے سے لڑکیاں اور لڑکے آپس میں کیا کرتوت کرنا شروع ہو گئے, کیا کیا کھانا شروع ہو گئے. یہ میں يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي وإلى موعد يدعوك للياس